حیات الصحابہ میں یہ حوالہ موجود ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا، ایک فرشتہ بنایا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس میں ایک حوالہ موجود ہے، اور میرے پاس وہ حوالہ ہے جلد سوم میں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ریبائیل۔ کہیں سارے ریبائیل، ریبائیل۔ اس کے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ذمہ ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے، راحت ڈالتا ہے، ٹینشن ختم کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ، کھچاؤ اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کرتا ہے۔ اس فرشتے کے ذمہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سکون اور چین۔ آج اس کا ایک عمل کریں گے، اور میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، 20 گولیاں کھانے والے، 10 گولیاں کھانے والے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا۔ بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے، زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے۔ بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا، ہاں معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم یہ ہوا۔ آئیں پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ، کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں۔ کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائل۔ اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت۔ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے، ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ۔ اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ اس کو پکاریں، اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں، اور اس کو پکار کے اور عمل کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں، گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں، اور اس گہری سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت۔ اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت ریبائل۔ اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، اور پڑھ رہے ہوں اللہم بحرمت ریبائل۔ جب سانس ٹوٹ جائے، سانس نکالے، پھر سانس لیں اللہم بحرمت ریبائل۔ پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے۔ اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس، چین، سکون، اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے۔ اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں، سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکیں، اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائل، دل ہی دل میں پڑھیں، محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے۔ دیکھیں اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ۔ اسرائیل کی ذمہ داری ہے تو نے روحیں نکالنی ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے
میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے؟ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالے، اندر کا درد، اندر کی جلن، اندر کا غم، اندر کی پریشانی ختم کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، کہیں بھی کوئی بے چینی پریشانی ہو، ڈوب جائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے چند لمحوں کے لیے پڑھ لیں، اللہم بحرمت ربائی۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر میں پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھی تھی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا